الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا کہ مجھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کہا، مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا لو، دو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، آپ کی پاکیزی، آپ پاک ہے، مجھ کو تو یہ لائق ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، مجھے تو یہ لائق ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے، یعنی مجھے تو اس کا اختیار اب آپ نے نہیں دیا کہ لوگوں میں یہ کہوں کہ جی مجھے اور میری والدہ کو خدا مانو۔ اگر میں یہ کہتا تو جان لیتا، اے اللہ آپ کو معلوم ہوتا اگر میں یہ کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہے، جی میں ہے۔ بے شک تو غیب کے چھپی باتوں کے جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اور کہنے لگے، اے اللہ، میں نے تو ان کو نہیں کہا سوائے اس بات کے کہ جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے، یعنی میں نے تو صرف وہ کہا ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں ان سے خبردار تھا، باخبر رہا جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تک میں ان میں رہا میں نے ان کی خبر رکھی اور ان کو سمجھاتا رہا، اور جب آپ نے مجھے موت دے دی، یعنی جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اب تو ان کے پاس تھا، تو خبر رکھنے والا تھا، بس تو ہر چیز پر خبردار ہے۔ اب اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف کر دے تو بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی انہوں نے جو قصور کیے ہیں، اگر عذاب دے اس پر جو انہوں نے غلطیاں کیے تو بھی وہ آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی صفت ہے، معاف کرنا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی موت یا رفع الی السماء وغیرہ کے بحث سورہ آل عمران وغیرہ میں گزر چکی ہے۔ انی متوفیک و رافعک کے تحت وہاں ملاحظہ کیا جائے۔ فلما توفیتنی، اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور رفع الی السماء کے انکار پر استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گفتگو قیامت کے روز ہوگی، اور اس وقت آسمان سے نزول کے بعد آپ کو موت حقیقی حاصل ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ ابن کثیر نے بروایت ابو موسیٰ اشعری ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا روز ہوگا تو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں بلائی جائیں گی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور ان کو نزدیک کر کے فرمائے گا کہ عیسیٰ بن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یہاں تک کہ فرمائے گا، یا عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ پروردگار میں نے نہیں کہا ہے۔ پھر نصارہ سے سوال ہوگا تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اس نے ہم کو یہی حکم دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا۔ آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے، یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بے جا سختی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل اور حکمت پر مبنی ہوگی، اور فرض کیجئے معاف کر دیں تو یہ معافی بھی از راہ عجز نہ ہوگی، کیونکہ ایسا نہیں کہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو کچھ کر دیں گے، وہ تو پھنس چکے ہیں، اب تو موت آ چکی ہے، کیونکہ آپ عزیز، زبردست اور غالب ہیں، آپ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، اس لیے کوئی مجرم آپ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا، اس پر آپ قابو نہ پا سکیں، اور چونکہ حکیم حکمت والے ہیں اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یوں ہی بے موقع چھوڑ دیں۔
بہرحال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ محشر میں ہوگا جب کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور استدعاء رحم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے عزیز الحکیم کی جگہ غفور الرحیم وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جو سچے لوگوں کو ان کا سچ کیا کرے گا، نفع دے گا، اور ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کس کو فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی ہو جائے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں، اللہ کی نعمتیں آ کے شکر ادا کریں۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور جو کچھ آسمانوں اللہ کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان سچے لوگوں کے انعام بتا دیے، نیک لوگوں کا بدلہ کیا ہوگا جنت وہ بتا دی، اور یہ بتایا کہ کوئی اور کامیابی مال دولت گاڑی کار کوٹھی یہ بڑی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کو اپنے سے راضی کرے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورت ختم ہو رہی تو پوری سورت میں کچھ اصول اور فروعی احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے آخر میں یہ بیان فرمایا گیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے اس لیے اسے یہ احکام دینے کا حق ہے، اور بندوں کو یہ احکام پوری طرح ماننے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ وہ نافرمانی کی صورت میں سزا اور فرما برداری کی صورت میں انعام دینے پر قادر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ ہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور ان چیزوں کی جو ان آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں، اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ عام طور پر واقعہ کے مطابق قول و صدق اور خلاف واقعہ کو کذب سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدق اور کذب عام ہے، یعنی قول اور عمل دونوں کو شامل ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں خلاف واقع عمل کو کذب کہا گیا ہے۔ من تجلی بما لم یعطا من تحلی بما لم یعطا کان کلابسی ثوبی زورین، مشکاہ شریف کی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس کو نہیں دیا گیا، یعنی کسی ایسی صفت یا عمل کا دعویٰ کرے جو اس میں نہیں ہے، تو گویا اس نے جھوٹ کے 2 کپڑے پہنے، یعنی ہے تو الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والا کہ میں بڑا پہنچی سرکار ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں علامہ اعلانیہ اور تنہائی میں اچھی طرح نماز پڑھنے والوں کو سچا بندہ کہا گیا ہے۔ ان العبد اذا صلى في العلانية فاحسن وصلى في السر فاحسن قال اللہ تعالی هذا عبدی حقا، مشکاہ شریف کی روایت ہے۔ جو آدمی اعلانی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، ان لوگوں کے سامنے یہاں مسجد میں پڑھتا ہے، اور وہ تنہائی میں بھی اسی طرح ادا کرتا ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ جب دیکھا کہ استاد صاحب دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو بڑا صوفی بن کے جھک کے اور جو نا ایسی نماز پڑھ رہا جس کو آس پاس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اس کی نماز میں جو نا ادھر گھڑی بھی دیکھی جا رہی اور ادھر جو ہے کپڑوں پہ بھی نظر پڑ رہی اور ادھر کمرے کے سارے کونوں کو بھی ناپ رہے، تو فرمایا یہ نماز منافقانہ نماز ہے، جس کی جو جیسے وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے سر جھکا کر اور عاجزی کے ساتھ اچھے اخلاص کے ساتھ، اسی طرح وہ اکیلے میں نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز جو ہے اللہ فرماتے یہ ہے میرا سچا بندہ، جو الٹی سیدھی لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا بن کے رہتا ہے اور جو ہے بڑا نیک بن کے رہتا ہے،
اور اکیلے میں گناہ کرتا ہے تو فرمایا یہ تو منافق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔